وجنایت الراہن علی الرہن مضمونۃ، مضمون سبب زمان تاوان وہ کہتے ہیں راہن کی جنایت شے مرہون پر سبب زمان ہے۔ شے مرہون میں نقصان پیدا کرنے اور دوسروں کے ذمے مرہونہ کی جنایت کی جانے کا بیان۔ راہن اگر مرہون غلام کو قتل کر ڈالے یا اس کا کوئی عضو تلف کر دے تو راہن پر ضمان واجب ہوگا، کیونکہ شے مرہون اگرچہ راہن کی ہے لیکن ابھی اس کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہے، لہذا ضمان کے حق میں مالک کو اجنبی ٹھہرایا جائے گا، اور رہن میں سے راہن نے جتنا نقصان کیا ہے وہ رہن کے لیے دینا پڑے گا۔ مثلا شے مرہون 100 روپے کی تھی اور راہن نے قصور کیا، اب وہ 50 روپے کی رہے گی، تو اب راہن 50 روپے مرتہن کو دے تاکہ وہ دین ادا ہونے تک اس کو رہن پر رکھے۔ راہن کی جنایت راہن کا نقصان کرنا اور رہن پر مضمونۃ مضمون ہے۔ راہن کی جنایت شے مرہون پر مضمونۃ سبب زمان ہے۔ وجنایت المرتہن علیہ، اور مرتہن کی جنایت رہن پر تسقط من الدین، ساقط کر دیتی ہے دین سے اس کی مقدار۔ تسقط من الدین بقدرہا، ساقط کر دیتی ہے دین سے اس کی مقدار۔ اگر مرتہن مرہون پر کوئی جنایت کرے تو اس پر تاوان لازم ہوگا، کیونکہ اس نے غیر کی ملک کو تلف کیا۔ اب اس نے جس قدر جنایت کی اسی قدر دین ساقط ہو جائے گا۔ مثلا 1000 روپے مرتہن کا دین تھا اور 1000 روپے ہی کی چیز گروی رکھی ہوئی تھی، مرتہن نے اس میں سے 300 روپے کا نقصان کر دیا، اور اب شے مرہون 700 روپے کی رہ گئی، تو 300 روپے دین سے ساقط ہو جائیں گے اور راہن پر مرتہن کا دین اب 700 روپے ہی رہے گا۔ وجنایت الرہن علی الراہن وعلی المرتہن وعلی مالہما حدر، وجنایت الرہن علی الراہن، رہن کی جنایت راہن پر اور مرتہن پر ہے۔ وعلی مالہما حدر، رہن کی جنایت راہن پر اور مرتہن پر رائے گاہ اور بیکار ہے۔ وعلی مالہما حدر، اور ان دونوں کے مال پر رائے گاہ ہے۔ اور راہن کی جنایت راہن اور مرتہن پر اور ان دونوں کے مال پر رائے گاہ ہے۔ شے مرہون مثلا غلام ہے اور اس نے راہن کا نقصان کر دیا، تو یہ نقصان رائے گاہ ہے، غلام سے کچھ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ غلام راہن کا ہے۔ اب اگر اس کو بیچ کر نقصان وصول کرے تو اپنا ہی مال بیچے گا، اس لیے غلام کی اس نقصان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر غلام نے مرتہن کا نقصان کیا تو مرتہن کی ذمہ داری تھی کہ غلام کی حفاظت کرتا، حفاظت نہ کر کے اس نے غلطی کی ہے۔ اب اگر مرتہن غلام کو بیچ کر نقصان وصول کرے تو غلام میں یا اس کی قیمت میں جتنے کمی آتی جائے گی اتنا ہی مرتہن کے قرض سے کٹتا رہے گا، تو غلام بیچ کر نقصان وصول کرنے کا مرتہن کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو رہن کی جنایت راہن اور مرتہن پر اور ان دونوں کے مال پر رائے گاہ ہے۔ رہن کی جنایت راہن پر اور مرتہن پر اور ان دونوں مالوں پر حاضر رائے گاہ ہے۔ رہن کی جنایت اس کی صورت کیا ہے؟ مثلا غلام ہے، اس نے راہن کا نقصان کر دیا تو یہ نقصان رائے گاہ ہے، غلام سے کچھ نہیں لیا جائے کیونکہ غلام راہن کا ہے۔ اب اگر اس کو بیچ کر نقصان وصول کرے تو اپنا ہی مال بیچے گا، اس لیے غلام کی اس نقصان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
اگر غلام نے مرتہن کا نقصان کیا، جس کے پاس رہن رکھوایا، تو مرتہن کی ذمہ داری تھی کہ غلام کی حفاظت کرتا، حفاظت نہ کر کے اس نے غلطی کی ہے۔ اب اگر مرتہن غلام کو بیچ کر نقصان وصول کرے تو غلام میں یا اس کی قیمت میں جتنی کمی آتی جائے گی اتنا ہی مرتہن کے قرض سے کٹتا رہے گا۔ تو غلام بیچ کر نقصان وصول کرنے کا مرتہن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأُجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ الرَّهْنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، اور اس گھر کا کرایہ جس میں رہن کی حفاظت کی جا رہی ہے وہ مرتہن کے ذمے ہے۔ وَأُجْرَةُ الرَّاعِ عَلَى الرَّاهِنِ، اور چرواہے کی اجرت راہن پر ہوگی۔ وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ، اور رہن کا نفقہ راہن پر ہوگا۔ تو اصول یہ ہے کہ ہر وہ صورت جس سے شے مرہون باقی رہے یا اس سے میں زیادتی ہو تو اس کی اجرت راہن پر ہوگی۔ اب جانور کو کھلانے پھلانے چرانے سے جانور بڑھتا ہے اور باقی رہتا ہے، اس لیے چرواہے کی اجرت راہن پر ہوگی۔ ہر وہ صورت جس سے شے مرہون باقی رہے یا اس میں زیادتی ہو تو اس کی اجرت راہن پر ہوگی۔ اب جانور کو کھلانے پھلانے چرانے سے جانور بڑھتا ہے اور باقی رہتا ہے، اس لیے چرواہے کی اجرت راہن پر ہوگی۔ وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ، اور رہن کا نفقہ راہن پر ہوگا۔ وَنِمَاؤُهُ لِلرَّاهِنِ، اور اس کی بڑھوتری جیسے پل، دودھ، بچہ، اون، تو اس کو نما کہتے ہیں، اور رہن کی بڑھوتری راہن کی ہوگی۔ فَيَكُونُ النِّمَا رَهْنًا مَعَ الْأَصْلِ، جو اصل کے ساتھ رہن رہے گی، تو لہذا بڑھوتری اصل کے ساتھ رہن رہے گی۔ یہاں سے صاحب قدوری شے مرہون کی بڑھوتری کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ صاحب قدوری نے فرمایا کہ مال رہن میں جو اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے وہ راہن کی ہوگی، کیونکہ وہ راہن کے مال سے نکلی ہے اور رہن کو بڑھانے کا خرچ راہن پر پڑا ہے، اس لیے بڑھوتری بھی راہن کی ہوگی۔ مثلا بکری سے بچہ پیدا ہوا یا دودھ نکالے، یہ سب راہن کے ہیں۔ فَإِنْ هَلَكَ النِّمَاءُ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ هَلَكَ النِّمَاءُ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، اگر رہن میں اضافہ شدہ چیز ہلاک ہو گئی اس کا کوئی تاوان نہیں ہوگا۔ فَإِنْ هَلَكَ النِّمَاءُ، اگر بڑھوتری ہلاک ہو گئی ہے، هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، تو بغیر چیز کی ہلاک ہوگی۔ وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ وَبَقِيَ النِّمَاءُ اتَّقَهُ الرَّاعِ، اگر اصل ہو ہلاک ہوا اور بڑھوتری باقی ہے، افتقہ الراہن بحصتہ، تو چھڑوائے گا اس کو راہن اس کے حصہ دے کر۔ اگر بڑھوتری ہلاک ہو گئی ہے تو بغیر کسی چیز کے ہلاک ہو جائے گی، اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اگر اصل ہلاک ہوا وبقی النما، بڑھوتری باقی ہے، افتقہ الراہن بحصتہ، تو چڑھائے اس کو راہن اس کا حصہ دے کر۔ وَيُقَسِّمُ الدَّيْنَ عَلَى قِيمَةِ الرَّاهِنِ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَيُقَسِّمُ الدَّيْنَ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ يَوْمَ الْقَبْضِ، اور دین تقسیم کیا جائے گا رہن کی قیمت پر قبضے کے دن۔ وَعَلَى قِيمَةِ النِّمَاء، اور بڑھوتری کی قیمت پر یوم الفکاک، توڑانے کے دن۔ فما اصاب الاصل سقط من الدین،
جو اصل کے مقابلے میں آئے ساقط ہو جائے گی دین سے اس کی مقدار. وما اصاب النماء افتکہ الراہن به. وما اصاب النماء افتکہ الراہن به. اور جو بڑھوتری کو پہنچ جائے، وما اصاب النماء افتکہ الراہن بھی، اور جو بڑھوتری کے مقابلے میں آئے چھڑائے گا اس کو راہن ادا کر. وما اصاب النماء، اور جو بڑھوتری کے مقابلے میں آئے افتکہ الراہن بھی، راہن چھڑائے گا اس کو راہن ادا کر کے. امام قدوری فرماتے اگر اصل شے مرہون ہلاک ہوئی، وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ، یعنی اگر اصل شے ہلاک ہو گئی اور اضافی شدہ چیز باقی رہی، اس کا نما بڑھوتری باقی رہی، تو اس کو قرض کے مقدار کے حساب سے چڑھایا جائے گا. افتکہ الراہن، راہن اس کو چڑھائے گا بحصتہ، قرض کی مقدار کے حساب سے. ولا يجوز ويقسم الدین، اور تقسیم کرے گا قرض کو اعلی قیمت رہن، رہن کی قیمت پر قبضے والے دن. اعلی قیمت النما، اور بڑھوتری کی قیمت پر یوم الفقا، چھڑانے والے دن کی. فما اصابت اصلا، جو اصل کو. ويقسم الدین، مصنف نے فرمایا اگر اصل شے مرہون ہلاک ہو گئی اور اضافی شدہ چیز باقی رہی تو اس کو قرض کی مقدار کے حساب سے چڑھایا جائے گا، کیونکہ اب تابع نہیں رہی بلکہ اس نے اصل کی حیثیت اختیار کر لی، اضافی شدہ چیز نہیں. اور تابع جب اصل ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں قیمت آ جایا کرتی ہے، تو رہن کی قیمت پر دین کو تقسیم کریں گے قبضے والی. تو متن کے مسئلے میں اصل اور بڑھوتری دونوں کو رہن مانا ہے، لیکن اصل ہلاک ہونے پر قرض کٹے گا اور بڑھوتری ہلاک ہونے پر قرض نہیں کٹے گا. اصل کی قیمت اس دن کی لگائی جائے گی جس دن مرتہن نے اصل پر قبضہ کیا تھا، اور بڑھوتری کی قیمت اس دن کی لگائی جائے گی جس دن بڑھوتری کی قیمت ادا کر کے مرتہن کے ہاتھ سے چڑھا رہا ہے، کیونکہ بڑھوتری تو ہر دن بڑھ رہی ہے، اس لیے آخری دن کی قیمت لگے گی. مثلا مرتہن کے راہن پر 900 روپے قرض تھے، راہن نے 1000 روپے کی بکری رہن پر رکھی. اس کے بعد بچہ پیدا ہوا جس کے قیمت چڑھانے کے دن 500 روپے تھی، پھر بکری ہلاک ہو گئی تو جو 1000 روپے کی تھی اب دین کو دونوں کی قیمت پر 3/3 تقسیم کیا جائے گا، گویا کہ قرض کی 2/3 ہلاک ہو گئی، یعنی 600 روپے ساقط ہو جائے گا، اور دین کا 1/3 یعنی 300 روپے راہن مرتہن کو ادا کرے گا اور بکری کا بچہ واپس لے لے گا. وَيَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ، رہن میں اضافہ کرنا جائز ہے. وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ، اور جائز نہیں ہے زیادہ کرنا دین میں، قرض میں طرفین کے نزدیک. وَلَا يَصِيرُ الرَّهْنُ رَهْنًا بِهِمَا، اور نہیں ہوگا رہن دونوں قرضوں کے بدلے میں. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام یوسف نے فرمایا کہ جائز ہے اگر قرض میں اضافہ کیا گیا تو اس صورت میں طرفین اور امام یوسف کا اختلاف ہے. اس کی مثال اسی طرح ہے کہ 9 روپے قرض لے لی تھی اور اس کے بدلے 10 روپے کی کتاب رہن پر رکھی. اب اس مرہونہ کتاب کے بدلے مزید 3 روپے قرض لینا چاہتا ہے تو طرفین کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، مرتہن 3 روپے مزید قرض دے دے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کتاب کے بدلے نہیں ہوں گے بلکہ 3 روپے بغیر رہن کے ہوں گے.
استاد جی یہ مسئلہ دوبارہ ریپیٹ کریے، سمجھ میں نہیں آیا کیسے؟ یعنی قرض میں زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے کو قرض دیا تو طرفین کے فرماتے ہیں کہ اس میں زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر قرض میں اضافہ کیا گیا تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھو، ایک آدمی نے کسی سے 9 روپے قرض لیے اور اس کے بدلے میں اس نے 10 روپے کی کتاب رکھی۔ اب یہ آدمی کہتا ہے کہ آپ کے پاس میرے کتاب رہن پر رکھی ہوئی ہے، آپ اس کے بدلے مجھے مزید اور قرض دے دو، تو طرفین کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں ویسے اگر اپنی طرف سے قرض دے دے وہ دے سکتا ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس میری کتاب رہن پر رکھی ہوئی ہے، آپ مجھے مزید قرض دے دو، تو اسی طرح قرض میں اضافہ کرنا درست نہیں ہے۔ ویسے اپنے طرف سے جتنا دے سکتے۔ سمجھ آیا؟ جی سر، جی سر، وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَازَ۔ اب یہاں سے رہن کے متفرق مسائل بیان فرما رہے ہیں۔ اگر رہن رکھی ایک ہی چیز دو آدمیوں کے پاس، اذا رہن عینن واحدا، ایک ہی چیز رہن رکھی دو آدمیوں کے پاس، بدین لکل واحد منہما، ہر ایک کے دین کے بدلے میں، بدین لکل واحد منہما، ہر ایک کے دین کے بدلے میں، جازا تو جائز ہے، اور وہ پوری چیز دین رہے گی ان میں سے ہر ایک کے پاس، وہ جمیعہما، وہ پورا چیز رہن رہے گی ان میں سے ہر ایک کے پاس۔ ایک شخص کے ذمے دو آدمیوں کا دین تھا، دو آدمیوں کا قرض ادا کرنا تھا، تو اس نے ان کے دین کے عوض میں کوئی چیز دونوں کے پاس رہن رکھ دی، تو رہن رکھنا صحیح ہے، اور وہ چیز دونوں کے پاس پوری کی پوری مرہون ہوگی۔ مثلا دو آدمیوں سے 500 500 روپے لیے اور دونوں کے قرض کے بدلے ایک بکری دونوں کے پاس رہن رکھ دی تو جائز ہے، لیکن پوری بکری دونوں کے دین کے بدلے رہن رہے گی۔ والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منها، فإن قضى أحدهما دينه كان كله رهنا في يد الآخر، والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منها، اور مضمون ان میں سے ہر ایک پر ان کی دین کے حصے کے مطابق ہوگا، اور مضمون ان میں سے ہر ایک پر ان کے دین کے حصے کے مطابق ہوگا۔ یعنی 500 500 روپے دو آدمیوں سے قرض لیا تھا اور ایک بکری رہن رکھی تھی جس کی قیمت 800 روپے تھی، بکری ہلاک ہو گئی، تو دونوں آدمیوں کے حصے سے 400 400 روپے کاٹے جائیں گے اور 100 100 روپے راہن مزید دے گا۔ فَإِن قضى أحدهما دينه كان كلها رهنا في يد الآخر، پھر اگر چکا دیں دونوں میں سے ایک کا دین تو کل کا کل رہن رہے گا دوسرے کے پاس، یہاں تک کہ حتیٰ یستوفی، یہاں تک کہ وہ اپنا قرض اصول کر لے۔ ومن باع عبدا على ان يرهنه، على ان يرهنه المشتري بثمن شيئا بعينه، فامتنع المشتري من تسليم الرهن، لم يجبر عليه۔ ومن باع عبدا على ان يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه، اور جس نے غلام بیچا اس شرط پر، علی ان یرہنہ المشتری، کہ اس کے پاس مشتری سمن کے بدلے کوئی متعین چیز بھی رکھ
رکھے گا۔ فامتنع المشتری من تسلیم الرہن، مشتری رہن کے سپر کرنے سے رک گیا۔ لم یجبر علیہ، تو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ وکان البائع بالخیار، اور بائع کو اختیار ہوگا چاہے تو رہن کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے اور چاہے تو بے فسخ کر دے، مگر یہ کہ دے دے مشتری قیمت فوراً یا دے دے رہن کی قیمت تاکہ رہن ہو جائے۔ انشاء رضیہ بترک الرہن، اگر راضی ہے رہن اس کے پاس چھوڑنے کا، وانشاء فسخ، چاہے تو اس کو فسخ کر دے بے کو، الا یدفع مشتری الثمن حالا، یا یہ کہ مشتری اگر نقد ثمن دے دے یا رہن کی قیمت دے دے، فیکون رہنن، تو وہ رہن ہی رہے گا۔ وللمرتہن ان یحفظ الرہن بنفسہ، اور مرتہن کے لیے کہ رہن کی حفاظت خود بھی کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے خادم سے، وہ جو اس کے عیال میں ہو۔ وَإِنْ حَفَظَهُ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ، اگر اپنے اہل و عیال کے علاوہ سے اس کی حفاظت کی یا ودیعت رکھی، اگر ہلاک ہوا تو ضامنہ ضامن ہوگا۔ وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهْنِ، جب مرتہن نے رہن میں زیادتی کی، ضامنہ ہو تو یہ مرتہن ضامن ہوگا غصب کا ضمان، بجمیع قیمتی، پوری قیمت کے ساتھ۔ وَإِذَا أَعَادَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، جب مرتہن نے رہن کو لٹا دیا، فللراہن قبضہ، راہن کو واپس لٹا دیا اور راہن نے قبضہ کر دیا، خرج من زمان المرتہن، مرتہن کے زمان سے نکل جائے گا۔ جب فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ، اگر اب یہ راہن کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے تو بغیر کسی چیز کا ہلاک ہو جائے۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَسْتَرْجِعُوا إِلَى يَدِهِ فَإِذَا أَخَذَهُ عَادَ الزَّمَانُ إِلَيْهِ، اور مرتہن کے لیے یہ ہے کہ اس کے رہن میں دوبارہ رجوع کرے۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ، اور مرتہن کے لیے جائز ہے کہ شے مرہون کو واپس اپنی طرف لے آئے، جب اس نے لے لیا تو زمان اس پر واپس لوٹ آئے گا۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ باع وَصِيُّ الرَّهْنَ، جب راہن مر جائے تو بیچ اس کا وصی رہن کو، وقضت دینا، اور ادا کر دے دین، قرض ادا کر دے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيٌّ نَصَبَ الْقَاضِي لَهُ وَصِيًّا وَأَمَرَ بِبَيْعِهِ، اگر اس کا کوئی وصی نہ ہو تو قاضی متعین کرے گا اور حکم دے گا اس کو شے مرہون بیچنے کا۔ راہن مر گیا تو راہن کے وصی کو حق ہے کہ شے مرہون کو فروخت کر کے مرتہن کا قرض ادا کر دے، کیونکہ جب وصی کو راہن کی زندگی میں بیچ کر قرض ادا کرنے کا حق ہے تو راہن کے مرنے کے بعد بدرجہ اولا یہ حق ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے کہ راہن کا انتقال ایسی حالت میں ہوا کہ دین بھی ادا نہیں کیا اور شے مرہون کے بیچنے کا کوئی وصی بھی متعین نہیں کیا تھا، ایسی صورت میں قاضی شے مرہون کو فروخت کرنے کے لیے اور مرتہن کا دین ادا کرنے کے لیے وصی متعین کرے، کیونکہ قاضی اسی کے لیے ہوتا ہے کہ کسی کا حق ضائع نہ ہو۔ یہاں مرتہن کے حق کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے قاضی وصی متعین کرے گا تاکہ مرتہن کا حق وصول ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔